السلام علیکم ویورز، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ معروف قریشی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اینالسٹ جناب زید حامد صاحب. السلام علیکم سر. ویورز، خلافت راشدہ کے حوالے سے براس ٹیکس نے جو سلسلہ شروع کیا ہے آج اس سلسلے کی تیسری کڑی ہے. ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں خلافت کی ڈیفینیشن ڈسکس کی اور اسی کو آج ہم آگے لے کے چلیں گے. دیکھتے ہیں کہ زید صاحب آج آپ کے پاس کیا ہے ہمیں اسی حوالے سے مزید بتانے کے لیے. دیکھیے معروف، ہم پچھلے پروگرام میں ہم نے خلیفۃ اللہ اور خلیفۃ الرسول کی ڈیفینیشن کو ڈسکس کیا تھا. خلافت راشدہ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں، جو اس کی صفات ہیں، جو اس کی خوبیاں ہیں، اس میں سب سے پرومیننٹ بات جو ہمیں خلافت راشدہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت کے حوالے سے ملتی ہے وہ یہ کہ یہاں پر دینی، روحانی اور سیاسی طاقتیں ایک مرکز پر جمع ہو جاتی ہیں. یعنی جو خلیفہ یا خلیفہ راشد کی جو فنڈامنٹل ڈیفینیشن ہے کہ وہ ریلیجس لیڈر بھی ہیں، اسپرچول لیڈر بھی ہیں اور پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ بھی آپ کے فور پاس ہے. ڈائمینشنز بیسیکلی. یہ تمام جب طاقتیں ایک مرکز پر جمع ہوتی ہیں جو کہ پرائمریلی ایک نبی کا رول ہے، جو پرائمریلی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک میں ہمیں جو ڈیوٹیز نظر آتی ہیں کہ آپ ایک اپنی قوم کا تزکیہ بھی فرما رہے ہیں، آپ اس کو دین اور فقہ کی تربیت بھی عطا فرما رہے ہیں اور آپ ایک سیاسی رہنما بھی ہیں، ایک ملٹری کمانڈر ان چیف بھی ہیں. یہ تمام طاقتیں سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضوان اللہ اجمعین میں ٹرانسفر ہوئی. اور یہ تمام کے تمام خلفائے راشدین اسی لیے کہلاتے ہیں کہ یہ تمام روحانی طاقتیں، سیاسی طاقت اور دینی طاقت اس مرکز میں جمع تھی. خلافت راشدہ کے بعد یہ تمام ایسپیکٹس، یہ تمام ایلیمنٹس بکھر گئے. دیکھیں، اس پوائنٹ کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں جب ہم اسلامک پولیٹیکل تھاٹ پروسیس کی بات کرتے ہیں تو اس میں سے کوئی ایک جز بھی اگر ہم لے لیں تو وہ خلافت تو شاید قائم ہو، خلافت راشدہ نہیں ہوتی. خلافت راشدہ کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ جہاں پر یہ تمام طاقتیں دوبارہ ایک مرکز پر جمع ہو جائیں گی، جو حضور نے اپنی احادیث مبارک کی بشارت میں فرمایا ہے کہ آخری دور میں دوبارہ خلافت قائم ہوگی جو خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی. ایسی خلافت جس کی بنیاد نبوت پہ ہوگی، یعنی نبوت کے رنگ پر ہوگی، جس کو خلافت راشدہ کہتے ہیں. یہ اکٹھی ہو جائیں گی ایک مرکز پہ. اقبال نے اس کو ڈیفائن کیا تھا کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں جنیدی اور اردشیری اکٹھی ہو جائے گی تو اللہ اس سے کام لے گا. جنیدی اور اردشیری کے اکٹھے ہونے کا مطلب یہی ہے. جنید بغدادی ریپرزینٹ کرتے ہیں دینی اور روحانی ڈائمنشن کو. اردشیر ایران کا ایک بادشاہ تھا جس کے پاس پولیٹیکل اور ملٹری اتھارٹی تھی. تو جب یہ کنورج کریں گے تو خلافت یا خلافت علی منہاج النبوہ کا دوبارہ آغاز ہوگا اور یہ آئندہ آنے والے وقتوں میں. لیکن جب خلافت راشدہ چار خلفاء کے بعد بکھرتی ہے تو یہ بات نوٹ کیجئے کہ خلافت کے تین ڈائمنشنز الگ الگ دھاروں میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں. زمین سے خلافت ختم نہیں ہوتی، تقسیم ہو جاتی ہے. یہ بہت نازک نقطہ ہے سمجھنے والا. سیاسی خلافت بنو امیہ، بنو عباس اور اس کے بعد گزرتی ہوئی خلافت عثمانیہ تک پہنچتی ہے اور پوری مسلمان ملت 1300 سال میں اس سیاسی حکومت کو بھی خلافت ہی تسلیم کرتی آئی ہے. خلافت بنو عباس، اس سے پہلے بنو امیہ اور اس کے بعد خلافت عثمانیہ. آخر ہمارے بزرگوں نے 1920 میں خلافت موومنٹ چلائی تھی نا، خلافت کو بچانے کے لیے. مولانا محمد علی جوہر، شوکت علی جوہر، تمام ہمارے بزرگوں نے اس وقت زبردست ایک مسلمانوں کی تحریک اور موومنٹ کی خلافت کے نظام کو بچانے کے لیے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ خلافت جو تھی یہ اس خلافت راشدہ کی سیاسی ڈائمنشن تھی. جو اس کا سیاسی اور پولیٹیکل ڈائمنشن جو تھی وہ اس طرف، اس سیاسی خلافت کی طرف چلی گئی. کہ خلافت کی جو ذمہ داریاں ہیں اس میں ایک دین کا اجرا کرنا، دین کا احیاء کرنا، دین کو جاری کرنا، قائم و نافذ کرنا. دوسری رسپانسبلٹی اس کی امت مسلمہ کی حفاظت کرنا، اس کا دفاع کرنا. یہ خلافت کی فنڈامنٹل ذمہ داریوں میں سے. تو خلافت بنو امیہ، بنو عباس یا خلافت عثمانیہ یہ پولیٹیکل خلافت تھی کہ جو 1300 سال تک مسلمان ملت اور امت کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرتی رہی. کفار کو یہ موقع نہیں ملا کہ یہ مسلمان مملکتوں میں، سلطنتوں میں داخل ہو کے مسلمان ممالک کو تباہ برباد کر سکیں. ایک مسلمان ریاست ہوتی تھی نیل کے ساحل سے لے کر تابا خاک کاشغر، اور یہ مسلمانوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت کی ضامن ہوتی تھی. اس خلافت، یہ جو خلافت بنو امیہ، بنو عباس یا عثمانی گزرے، ان کی تلواروں نے امت کی ہمیشہ حفاظت کی. اس دور میں امت بکھری بھی، فتنے بھی آئے، آزمائشیں بھی آئیں. یہ خلافت پریکٹیکلی ظاہری دنیا کے لحاظ سے بادشاہتوں میں بھی تبدیل ہو گئی. لوگوں کے بیٹے کے، اور خلیفہ کے بعد اس کا بیٹا خلیفہ بنتا رہا.
لیکن ان تمام تر کمزوریوں کے باوجود اس کی تلوار، خلافت کی تلوار امت کی آبرو کی حفاظت کرتی چلی آئی صدیوں تک، اور اس تلوار کی وجہ سے اس کی جو پولیٹیکل کریڈینشلز تھے وہ اسٹرانگ رہے کہ یہ خلافت راشدہ کا ایک جز اس طرف چلا گیا، ایک ڈائمنشن اس طرف چلی گئی کہ جو امت مسلمہ کی حفاظت کرنے والی تلوار تھی، گو کہ اس کے اندر فتنے بھی پھیلے، فساد بھی پھیلے، ایسے خلیفہ بھی آئے کہ جو کرپٹ تھے، ایسے خلیفہ بھی آئے جو نیک تھے، لیکن ان کے باوجود مجموعی طور پر امت مسلمہ کی آبرو کی دفاع خلافت کی تلوار کرتی رہی۔ اسی لیے اس کو تمام مسلمان علماء نے، اسکالرز نے، تمام خلافتیں جو 1300 سال میں مختلف ڈائنسٹیز کی رہی ہیں، بنو امیہ، بنو عباس یا عثمانیوں کی، اس کو وہی لیجٹمیسی دی گئی ہے کہ مسلمانوں کا سیاسی مرکز خلافت ہی کو تسلیم کیا گیا ہے، مگر وہ خلافت راشدہ اس لیے نہیں کہلاتی کہ جو دو ڈائمنشنز تھے، ریلیجس اور اسپرچول، وہ اس خلافت سے الگ ہو کے الگ دھارے میں چلے گئے تھے۔ مثال ہم آپ کو دیتے ہیں کہ جو خلافت راشدہ کے بعد سیاسی خلافت تو چلی گئی، جیسے ہم نے عرض کیا بنو امیہ، بنو عباس کی طرف، جو ریلیجس ڈائمنشن تھا اس کے وارث بنے اسکالرز، علماء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خلافت، دین کے وارث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فقہ اور جو سنت اور شریعت کو نافذ کرنے کے جو وارث اور خلیفہ ہیں وہ علماء ہیں، اسکالرز ہیں، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ، اور وہ تمام علماء کہ جو صدیوں میں آ کے اس دین کو قائم اور غالب کرتے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا وارث قرار دیا۔ علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، اور یہ وہ لوگ تھے جو دین کے ظاہر کو سنبھالتے رہے۔ کوئی محدث بن گیا، کسی نے حدیث کے علم پہ عبور حاصل کیا، کوئی فقیہ بن گیا، اس نے فقہ پہ کیا، کوئی مجتہد تھے، وہ اجتہاد کر کے دین کے، کوئی علم روایت کے اوپر اسپیشلائز کر گیا، کسی نے تفسیریں لکھنی شروع کی، کسی نے حدیثیں لکھنی شروع کی۔ ایک خزانہ تھا پوری امت کے دینی علوم کو سنبھال کے رکھنے کا، کہ وہ خلافت کا وہ پہلو وہ ان علماء میں، اسکالرز میں تقسیم ہو کے پوری ملت میں پھیل گیا۔ یہ سب بھی خلافت کا جو دینی پہلو ہے وہ علماء میں چلا گیا۔ لیکن تیسری ڈائمنشن خلافت کی جو اس کا روحانی پہلو ہے، اس روحانی پہلو کو بھی اللہ کے ولیوں نے، فقراء نے، ایسے صاحب بصیرت، صاحب نظر اولیاء اللہ نے اس سنبھال لیا، اس نسبت کو، اس طریقت کو۔ شریعت علماء نے سنبھالی، طریقت کا راستہ سنبھالا اولیاء اللہ نے اور فقراء نے۔ حسن بصری، جنید بغدادی، شیخ عبد القادر الجیلانی، تمام بڑے بڑے سلسلے جو پوری دنیا میں آج طریقت کے قائم ہیں، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، قادریہ، جو پوری دنیا میں یہ سلسلے پھیلے ہوئے ہیں۔ نقشبندیہ سلسلے کا آغاز سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہے، یہ، اور اس سلسلے میں اسی طرح قادریہ، چشتیہ اور سہروردیہ کا سلسلہ جا کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے جا کے۔ اور ان سارے سلسلوں میں بھی یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے خلافت کی، یعنی ایک مرشد اپنی خلافت آگے دیتے ہیں۔ اور اگر آپ کسی سخت کا روحانی سلسلہ دیکھیں، اگر کوئی مرشد ہے مثلا نقشبندیہ سلسلہ، ان مرشد کا روحانی شجرہ اگر دیکھیں تو وہ شجرہ وہ اپنے مرشد کا ذکر کرتے ہیں، وہ اپنے مرشد کا ذکر کرتے ہیں، وہ اپنے مرشد کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آ کر ختم ہوتا ہے، اور سیدنا ابوبکر صدیق حضور سے فیض لیتے ہیں۔ اور اسی طرح روحانی سلسلے کی خلافت چلتی اس طرح ہے کہ حضور کی خلافت روحانی سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس، سیدنا ابوبکر صدیق نے آگے جن کی تربیت فرمائی وہ ان کے خلیفہ، پھر وہ ان کے خلیفہ، اور وہ سلسلہ چلتے چلتے آج تک جاری ہے۔ یہ سلسلہ ذہبیہ کہلاتے ہیں، دا گولڈن چینز۔ ذہبیہ یہ گفتگو میں، فقہ میں، طریقت میں، شریعت میں یہ اصطلاح استعمال، جو راوی ہیں حضور کی حدیثیں بیان کرنے والے لوگ، اس کا بھی، ان کا بھی سلسلہ مسلسل سلسلہ ذہبیہ ہوتا ہے، گولڈن چین ہوتی ہے جو ان بروکن ہوتی ہے۔ ایک ایسی چین جس طرح امام بخاری نے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کوٹ کی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بیچ میں جتنے راوی آئے ہیں ان سب کا ذکر کیا جاتا ہے، اور وہ سارے کے سارے راوی اتنے خالص، اتنے پیور، اتنے پاکیزہ ہوتے ہیں کہ ان کی گواہی ایکسپٹ کی جاتی ہے کہ حضور کی حدیث انہوں نے صحیح آگے بیان فرمائی۔ اور اگر آپ احادیث دیکھیے تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ ان سے روایت ہے، پھر یہ ان سے روایت ہے، پھر یہ ان سے روایت ہے، اور آخر میں جا کے وہ سب آخری جو ہوتا ہے کہ ہم نے حضور سے یہ سنا۔ یہ سلسلہ بھی حضور کی خلافت ہے، یہ سلسلہ بھی حضور کی دین کی وارث ہونا ہے کہ حضور کے جو شریعت کا طریقہ، شریعت کا جو راستہ ہے وہ علماء نے سنبھالا، جو طریقت کا راستہ ہے وہ فقراء اور اولیاء نے سنبھالا، سیاست کا راستہ بنو امیہ، بنو عباس اور خلافت عثمانیہ نے سنبھالا۔ تو خلافت راشدہ بکھر گئی تین چشموں میں۔ There were three streams which were flowing and still flowing۔ 1400 سال امت مسلمہ میں تین چشمے چلتے آئے ہیں ساتھ ساتھ۔ جہاں پہ یہ چشمے ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، اس چشمے میں
سیاسی خلافت 1924 کو ختم ہو گئی, خلافت عثمانیہ جب ختم کی گئی, جو خلافت کو ایبالش کیا گیا. لیکن آج بھی جو علماء حق ہیں, آج بھی سچ بولنے والے اسکالرز اور علماء ہیں, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اصل وارث ہیں, وہ دین کے شریعت کے وارث وہی ہیں, شریعت کو وہی لے کر چل رہے ہیں. اور وہ فقراء اور اولیاء جو آج لوگوں کا تزکیہ اور تربیت کر رہے ہیں, پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, وہ تمام حضور کے وارث ہیں. اور خلافت کا سلسلہ دینی اور روحانی طور پر جاری ہے. جس خلافت کی ہم اب بات کر رہے ہیں کہ جب دینی اور روحانی خلافت سیاسی خلافت میں جمع ہو جائے گی تو خلافت کا وہ نظام بنے گا جس کو خلافت علی منہاج النبوہ یا خلافت راشدہ کہتے ہیں. یہ امپورٹنٹ ڈائمنشنز ہیں خلافت کے حوالے سے سمجھنے کی, کیونکہ مسلمانوں کی بہت سارے گروہ ایسے ہیں جو خلافت قائم کرنے کی بات کرتے ہیں, لیکن ان کی نظر میں خلافت صرف سیاسی تصور کا نام ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی کو اپوائنٹ کر کے اس کو خلیفہ کا نام دے دیا جائے تو اس سے خلافت کا نظام. خلافت راشدہ اگر قائم کرنی ہے, جو حضور کی حدیث کے مطابق خلافت علی منہاج النبوہ ہے, تو اقبال کے الفاظ میں جنیدی اور ارد شیری اکٹھی کرنی پڑے گی. 4 ڈائمنشنز کا ہونا ضروری ہے, وہ تمام ڈائمنشن مرکز پہ. ورنہ جب تک کہ آپ اگر کسی ایگزسٹنگ سسٹم کو خلیفہ کا نام دے دو گے اور اس میں وہ روحانی اور ریلیجس ڈائمنشن شامل نہیں ہوگا تو وہ خلافت بھی ادھوری خلافت ہوگی, مکمل خلافت نہیں ہوگی. اسی طرح کی خلافت ہوگی کہ جیسے سیاسی خلافتیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم چلتی چلی آ رہی ہیں. اب اس ڈائمنشن کو سمجھنے کے بعد جب ہم اچھی طرح واضح ہو گیا ہے ہم کو کہ خلافت راشدہ بکھری 3 چشموں میں, ہم اب دوبارہ خلافت راشدہ کی طرف لوٹتے ہیں کہ خلافت راشدہ کے اپنی ڈائمنشنز کیا ہیں. دیکھیے, بہت سارے لوگ آج کل بات کرتے ہیں کہ اسلام کا پولیٹیکل تھاٹ پروسیس جمہوریت سے بہت ملتا جلتا ہے, اسلام تو جمہوریت ہے. بہت لوگ کہتے ہیں نہیں, اسلام جو ہے یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے, اس کے اندر تو ایک خلیفہ ہوتا ہے جو حکم چلاتا ہے ساری. تیسرے لوگ کہتے ہیں نہیں, یہ تو تھیوکریسی ہے, یہاں تو کلرجی کی حکومت ہے, مولوی کی حکومت ہوتی ہے, وہ تو سارے مولوی ہوتے ہیں, جمعے کا خطبہ بھی وہ پڑھاتے ہیں, سارا سلسلہ, لہذا. چوتھا کہتے ہیں نہیں, یہ تو بادشاہت لگتی ہے, کیونکہ خلافت کا تصور وہ دیکھتے ہیں, وہ جو خلافت بنو امیہ اور بنو عباس اور اس کی مثال دے کر کہتے ہیں کہ خلافت کا اسلامی تصور ہے ہی بادشاہت, کیونکہ وہ تو بادشاہتوں میں تبدیل ہو گئی تھی. کنسنسس نہیں ہے اس بات پر لوگ. اور چونکہ مسلمان پولیٹیکل تھاٹ پروسیس میں بھی اور ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹ پروسیس کی کتابوں میں بھی, جیسے ہم نے ڈسکس کیا, خلافت راشدہ کو کبھی پڑھایا ہی نہیں جاتا, کبھی اس ڈائمنشن کو اسٹڈی ہی نہیں کیا جاتا کہ خلافت کے سسٹمز کیا. مطلب پولیٹیکل ایسپیکٹ تو شاید پھر ڈسکس کر لیجئے, باقی بالکل باقی ڈائمنشن اور پولیٹیکل ایسپیکٹ کو بھی کبھی نہیں ڈسکس کیا, جو ہم آنے والے وقتوں میں جب آپ سے ڈسکس کریں گے کہ خلافت راشدہ میں اکنامک سسٹم کیا تھا, پولیٹیکل سسٹم کیا تھا, گورننس کیسی تھی, جوڈیشری کیسی ہوتی تھی, سوشل جسٹس کیا تھا, یہ تو بالکل کہیں نہیں ملتا, کسی کو نہیں معلوم کیا تھا. ابھی تو ہم اس کو آپ کو مثالیں دے کے سمجھائیں گے آئندہ آنے والے وقتوں میں. یہ تو کنسپچل فریم ورک ہے جو ہم بلڈ کر رہے ہیں خلافت کے حوالے سے ابھی بھی, اسی لیے ہم اس کو تیز نہیں جانا چاہتے. یہ کریٹیکل سبجیکٹس ہیں, نازک معاملات ہیں. خلافت اگر آپ اس کے انٹرنسک پیرامیٹرز میں دیکھو تو نہ تو یہ مغربی جمہوریت ہے. مغربی جمہوریت کی جو شکل آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ 4 سال کے لیے آدمی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں, خلافت میں ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. خلافت راشدہ میں تو ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. بالکل. اگر آپ ڈکٹیٹرشپ سمجھتے ہو, چاہے ایک پارٹی کی یا ایک فرد کی ڈکٹیٹرشپ ہو, چائنا میں پارٹی کی ڈکٹیٹرشپ ہے, بہت سے ملکوں میں فرد کی ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے. صحیح. ایسی بھی کوئی چیز خلافت میں نہیں ہے, کیونکہ ڈکٹیٹرشپ کے اندر تو ایک مطلق العنان حکمران ہوتا ہے جو ظالم ہوتا ہے, کس کو اٹھاتا ہے, کسی کو مارتا ہے, کسی قانون کا پابند نہیں ہوتا, جو اس کا حکم چلتا ہے وہی ملک کا قانون ہوتا ہے. ایسی بات خلافت راشدہ میں ہمیں نہیں ملتی. وہاں تو اللہ رسول کا حکم چلتا ہے, وہاں تو اتنا کنسنسس ہے, اتنی عاجزی ہے, اتنی انکساری ہے کہ لوگ پہچاننا بھول جاتے ہیں لوگوں میں بیٹھے ہوئے کہ خلیفہ وقت کون ہے اور عوام الناس کون ہے. اور خلیفہ وقت جب بیت المقدس کو فتح کرنے آتے ہیں تو پیدل چل رہے ہوتے ہیں اور ان کا غلام اونٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے, تو ظاہر ہے یہ ڈکٹیٹرشپ تو ایسی ہو نہیں سکتی. پھر کہا کہ شاید یہ تھیوکریسی ہوتی ہے, ملا کی حکومت. نہیں, یہ معاملہ بھی اس لیے نہیں ہے کہ خلافت راشدہ میں تو اسلام ایک کلرجی کے طور پہ ایک الگ سے ملا یا علماء کا الگ سے کوئی گروہ تو تھا ہی نہیں. ہر فرد مجتہد تھا, ہر فرد عالم تھا, ہر فرد اللہ کے رسول سے تربیت یافتہ تھا, ہر فرد دین کی ایک اعلیٰ ترین حد تک تعلیم یافتہ پڑھا لکھا تھا. اور معاملہ یہ تھا کہ اس طرح ہیرے بکھرے ہوئے تھے کہ جس کو چاہو پک کر لو, جس کو چاہو لے لو, وہ ہر ریسپانسبلٹی کرنے پہ تیار تھے. خلیفہ وقت کمانڈر ان چیف بھی ہیں, خلیفہ وقت جمعے کا خطبہ بھی پڑھا رہے ہیں, اور خلیفہ وقت فتوے بھی دے رہے ہیں, خلیفہ وقت جو ہے قاضی وقت بھی ہیں, ایک سٹیمپ کسی پہ بھی نہیں ہے, اور خلیفہ وقت اس کے ساتھ ساتھ روحانی مرشد بھی ہیں جو تزکیہ اور تربیت بھی فرما رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ اللہ کے اتنے بڑے ولی اور فقیر ہیں کہ ماشاءاللہ کائنات پر ایلیمنٹس پر ان کی حکومت چل رہی ہے. کوئی دریا کو حکم دے رہا ہے, کوئی ہوا کو حکم دے رہا ہے. اور یہ کون سے وجود, کیا یہ ڈیموکریسی ایسی ہوتی ہے؟ نہیں.
تھیوکریسی ایسی ہوتی ہے نہیں, ڈکٹیٹرشپ نہیں, بادشاہت نہیں. ہم ڈسکس کر لیا. یہی ہم نے بات کہی ہے کہ یہ اتنا مختلف ڈائمنشن ہے کہ اس ڈائمنشن کو سمجھے بغیر, اس کی لطافت کو, اس کی روحانیت کو, اس کی سٹلنس کو سمجھے بغیر پاسبل نہیں ہے کہ آپ اس کے پھل سے, اس کی خوشبو سے فائدہ اٹھا سکیں. It's an amazing dimension. It's a stunning dimension. یعنی ایسی انسانیت نے نہ اس سے پہلے کوئی چیز دیکھی, نہ اس کے بعد کوئی چیز دیکھی. اور ہم اس لیے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی اگر ہم اس کا عشر اشیر بھی اپنے ملک پاکستان میں نافذ کر سکے, اس کا 10% 20% بھی نافذ کر سکے, یہ پاکستان جنت بن جائے گا. یہاں پہ ہم تھوڑا سا علامہ اقبال سے مدد لینا چاہیں گے. اقبال کے بغیر ہمارا کوئی کام نہیں ہو سکتا. اقبال نے ماشاءاللہ خلافت اور بادشاہت کے فرق کو واضح کیا ہے. بہت فیسنیٹنگ ان کی ایک نظم ہے خلافت اور ملوکیت کے نام سے. بالکل ایبسولوٹلی. وہ یہ فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں عرب نے, یعنی ہے تو فارسی میں یہ, عرب خود را بنور مصطفیٰ سوخت, عربوں نے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے منور کر لیا. دیکھیے بنیادی طور پر یہی بات خلافت راشدہ حضور کے نور سے منور ہوئی ہے. وہ ایک آئیڈینٹیکل اتھارٹی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا اختیار, جو فیصلہ کر دیں گے, جو فیصلہ کنسنسس اور اجماع سے ہو جائے گا اس ملت کی, وہ دین بن جائے گا ہمارا. آپ جس کو منع کر دیں گے وہ منع ہو جائے گا. خلافت راشدہ وہی اتھارٹی رکھتی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتھارٹی اپنے فقراء کو, اپنے خلفاء کو عطا فرمائی ہے. کیونکہ وہ دینی روحانی سیاسی مرکز ایک ہے, اس کی اتھارٹی وہی ہے جو نبوت کی اتھارٹی ہے. تو اقبال کہتے ہیں کہ عربوں نے اپنے آپ کو نور مصطفیٰ سے منور کیا, مشرق کے بجھے ہوئے چراغ کو روشن کر دیا. یعنی اب اس خلافت کو عربوں نے گم کر دیا ہے. اقبال کو بہت رونا تھا, بہت دکھ تھا خلافت کے گم ہونے کا. حالانکہ جو خلافت گم ہوئی وہ سیاسی خلافت گم ہوئی تھی 1924 میں. چاک کر دی ترک نادان نے خلافت کی قبا, اپنوں کی سادگی بھی دیکھ اوروں کی. امت مسلمہ کی عزت اور آبرو کی حفاظت تھی, امت کی تلوار تھی. امت کی تلوار تھی. جو ہم نے آپ کو بات بتائی تھی نا کہ خلافت کی ڈیفینیشن میں یہ بات شامل ہے کہ وہ امت کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے, ایک مرکز ہوتی ہے. یہ ڈیفینیشن تو یہ خلافت, سیاسی خلافت پوری کر رہی تھی. تو جب اس کا بھی اختتام ہوا تو اقبال بھی خون کے آنسو روئے. کہتے مگر انہوں نے وہ خلافت گم کر دی جس نے پہلے مسلمانوں کو دنیا میں حکومت کرنا سکھائی. یعنی مسلمانوں کو یہ سکھایا کہ دنیا میں حکومت کیسے کرتے ہیں, یہ اس خلافت نے سکھائی. گواہیاست, ہمارے مقام پر گواہی خلافت ہے. مسلمان کا جو مقام ہے, جو اس کی ایکسلنس ہے, جو عروج ہے, جو مسلمانوں کی ڈگنیٹی اور آنر ہے, اس پر جو سٹیمپ ہے وہ خلافت ہے. خلافت بر مقام ما گواہیاست, جسے بادشاہت کہتے ہیں. حرام است آنچا برما بادشاہیاست, جس کو ماڈرن کنگ شپ کہتے ہیں. جو ڈکٹیٹوریل بادشاہتیں ہوتی ہیں مسلمان پر حرام ہے. وہ یہاں پر تو انہوں نے بالکل واضح کیا کہ خلافت بادشاہت سے الگ ہے. بالکل خلافت کی جو اسپرچول ڈائمنشن ہے, خلافت کی جو دینی ڈائمنشن ہے, جو صرف آج کل کی ماڈرن سیکولر بادشاہت, دیکھیے بادشاہتیں آج کل صرف ویسی بادشاہتیں نہیں, کہیں کنگ بن گیا. آج کل بڑی بڑی پارٹیز کی بھی بادشاہتیں, افراد کی بھی بادشاہتیں انہوں نے بنائی ہوئی, نام بدلے ہوئے ہیں. ڈیموکریسی کہتے ہیں, مطلق العنان ظالم جابر بادشاہتیں. روس میں کمیونسٹ پارٹی ہے, کہنے کو پارٹی کی حکومت ہے, لیکن ظالم جابر ڈکٹیٹوریل بادشاہتیں تھی. چائنا کے اندر جو کمیونسٹ پارٹی کی حکومت ہے, اچھے خاصے ظالم ہیں یہ لوگ اپنے ملک میں بھی حکومت کرنے کے حوالے سے, اور جس طریقے سے اپنے لوگوں کو دبا کے رکھتے ہیں یہ معاملہ. اقبال کہتے ہیں خلافت بر مقام ما گواہی است, ہمارے مقام پر گواہی خلافت ہے. حرام است آنچا برما بادشاہی است, ملوکیت ہما مکر است و نیرنگ, بادشاہت تو سراسر فراڈ اور دھوکہ ہے. خلافت حفظ ناموس الہی است, اور خلافت یہ ہے کہ دین کی عزت اور آبرو کی حفاظت خلافت سے ہوتی ہے. تو یہاں کیٹیگورک ڈسٹنکشن کی جا رہی ہے کہ خلافت از ناٹ کنگ شپ, بادشاہت نہیں ہے, ملوکیت نہیں ہے. بالکل. پھر کہتے ہیں ہنوز اندر جہان آدم غلام است, ابھی تک زمانے میں انسان غلام ہے. نظامش خام و کارش ناتمام است, ابھی تک انسان نے جتنے پولیٹیکل سسٹمز بنائے, اکنامک سسٹمز بنائے, سوشل سسٹمز بنائے, وہ ناکام ہیں, نامراد ہیں, بیکار ہیں.
یعنی اقبال نے یہاں پر بادشاہت کے علاوہ جتنے بھی ہیں ایوری تھنگ، اقبال نے کہا انسان کا بنایا ہوا نظام. کہتے ہیں کہ ابھی تک جہان کے اندر انسان غلام ہے، آدم غلام ہوا. دیکھیے اس پوری دنیا میں کوئی کیپٹلسٹ سسٹم کا غلام ہے، کوئی کمیونسٹ سسٹم کا غلام ہے، یہ سارے انسانوں کے بنائے ہوئے نظام ہے. کسی ایک انسان کی فکر ہے جو دنیا پہ مسلط کی جا رہی ہے. جب آپ کسی اور کے قانون، کسی اور کی فکر پہ چلیں تو انسان کا غلام ہوتا ہے. جب آپ اللہ کی مرضی پہ چلیں تو انسان آزاد ہوتا ہے. تو اقبال یہاں پہ یہی بات کر رہے ہیں کہ بادشاہی چاہے جو مین میڈ سسٹم ہے، ڈیموکریسی ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، تھیوکریسی ہے، انسان کو غلام کر رہے ہیں، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے سسٹمز ہیں، انسان کو غلام کر رہے ہیں. اور انسان کا بنایا ہوا نظام ناتمام ہے، بیکار ہے، ناکام ہے. اور کہتے ہیں کہ میں ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں جن کے دین میں بادشاہت حرام ہے. دینش ملوکیت حرام است. دیکھیے یہاں پہ جس ملوکیت کا، جس بادشاہت کا اقبال ذکر کر رہے ہیں وہ سیکولر ہے، لا دین ہے. یہ بات اگین امپورٹنٹ، کریٹیکل ٹو انڈرسٹینڈ. امت مسلمہ میں اگر آپ انسانیت کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، انسان کی 10,000 سال کی تاریخ آپ تلاش کر لیجئے، ہر جگہ کوئی نہ کوئی سردار یا لیڈر تو ہوتا ہے. ہر معاشرے کا، ہر قبیلے کا، قبیلے سے شروع کیجئے اور بڑے بڑی سلطنتوں تک چلے جائیے، ہمیشہ بادشاہتی نظام رہا ہے، بادشاہتے ہی رہی ہیں شروع سے. اگر ہمیشہ سے آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہمیشہ انسانوں کے پاس ہمیشہ ایک کنگ ہوا کرتا تھا. اور ایک مختلف، چاہے وہ چین سے لے کے چلیں یا یورپ تک چلیں، اسپارٹا کو لیں، گریس کی سیولائزیشن لیں، چاہے اس سے پہلے رومن سیولائزیشن لیں، پرشین لیں، زوراسٹرینز لیں، بادشاہ کا کانسیپٹ رہا ہے. چاہے پہلے سردار ہوتا تھا، پھر راجہ ہو گیا، کئی راجہ مل کے مہاراجہ بنا، کئی مہاراجوں پہ ایک بادشاہ ہوا، اور کئی بڑے بڑے سلطانوں کے اوپر ایک بادشاہ بنا. انگلینڈ میں، یورپ میں اس کو کاؤنٹ کہتے ہیں، ڈیوک کہتے ہیں، مختلف نام رکھے ہیں. بیسیکلی یہ سارے کے سارے راجے مہاراجے ہیں جو بعد میں جا کے کنگ کو سرو کرتے ہیں. جب یہ بنیادی طور پر دین کا کمال یہ ہے اسلام کا، قرآن میں بھی اگر آپ دیکھیے تو قرآن میں بھی بادشاہوں کا، قرآن میں بھی جو مثالیں دی گئی، سلیمان علیہ السلام بھی بادشاہ تھے، ذوالقرنین بھی بادشاہ تھے، اور جو بھی قارون کا یا نمرود کا ذکر کیا گیا ہے تو یہ بھی اپنے اپنے وقتوں کے، قارون تو خیر تاجر تھا، نمرود بادشاہ تھا. بادشاہوں کو ذکر کیا گیا. تو بادشاہی سسٹم انسانوں میں روایج راج ہے، مگر دین جس بادشاہی نظام کو حرام قرار دیتا ہے وہ ہے جو مطلق العنان ہے، جہاں بادشاہ کی مرضی چلتی ہے. اگر اس بادشاہ کو شریعت کے تابع کر دیں تو وہ بادشاہت پھر دین میں حرام نہیں رہتی. مثال آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی دیتے ہیں، مثال ایک دے رہے ہیں. اب سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے مصر اور شام کے سلطان ہیں، ان کو نام سلطان کا دیا ہے، وہ بادشاہ ہیں. سلطان کا یہ حکم ان کا چلتا ہے، ہی از دا ملٹری اینڈ دا پولیٹیکل کمانڈر اینڈ دا فائنل دوز ٹو ریجنز. مگر وہاں پہ حکم شریعت کا چلتا ہے، سلطان کا نہیں چلتا. ایڈمنسٹریٹو معاملات جتنے بھی ہیں سلطان کی مرضی ہے. اللہ کی زمین پر نظام اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے. لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی کی حکومت وہ حکومت ہے کہ جو اللہ کے ولیوں کی حکومت ہوتی ہے، جو ذوالقرنین کی حکومت ہے، جو سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہے. ہیں بادشاہ لیکن وہ بادشاہتیں نہیں ہیں جو سیکولر ہوتی ہیں، وہ بادشاہتیں نہیں ہیں جو ایک شخص کی فرد کی مرضی چلتی ہے، وہ بادشاہتیں نہیں ہیں کہ جہاں پر انسان کے بنائے ہوئے قانون امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں. سلطان کا تصور دین میں جو خلافت کے تحت آپریٹ کرتا ہے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی عباسی خلافت کو رپورٹ کرتے تھے. مغل بادشاہ بھی یہاں پہ بادشاہتیں بنائی انہوں نے، لیکن ٹیپو سلطان، سراج الدولہ اس کے بعد انہوں، لیکن یہ بھی اپنا لیٹر آف اتھارٹی، اپنا سرٹیفکیٹ، اپنا کیریکٹر سرٹیفکیٹ تمام دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بادشاہتیں بھی بنتی گئی، سلطان بنتے چلے گئے، وہ سب خلیفہ کی طرف رجوع کرتے تھے. اور جب خلیفہ ان کو اتھارٹی دیتا تھا، خلعت بھجواتا تھا، لباس بھیجتا تھا، اپروول خلیفہ کی طرف سے آتی تھی، پھر مسلمان دنیا میں ان کی کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہو جایا کرتی تھی. سلطان صلاح الدین ایوبی تمام پروسیجر، ایک مورل پروسیجر تھا کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی تھے جہاں جہاں پوری امت مسلمہ میں قائم ہوئے ہیں، لیکن ایک وہ شریعت نافذ کرتے تھے، دوسرا وہ اتھارٹی لیتے تھے خلیفہ سے. یہ سرٹیفکیٹ لیا جاتا تھا کہ ہم اس بڑی مسلمان مرکز کے تحت کام کر رہے ہیں کہ جو اللہ رسول کے حکم کو دنیا میں نافذ کرتی ہے. تو یہ غیر معمولی کانسیپٹ کہ جو دنیا کے کسی اور سسٹم میں نہیں ہے، کسی اور پولیٹیکل تھاٹ پروسیس سے آپ کمپیئر بھی نہیں کر سکتے اس کو. نہ آپ اس کو ڈیموکریسی کہہ سکتے ہیں جیسے ہم نے کہا، نہ کوئی ڈکٹیٹرشپ ہے، نہ یہ وہ سیکولر بادشاہت ہے جیسے اقبال نے کہا کہ میں ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا غلام ہوں. غلام فقر آم گیتی پنام کہ در دینش ملوکیت حرام است، کہ جن کے دین میں وہ بادشاہتیں حرام ہیں. لیکن بادشاہت حرام ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے پاس پولیٹیکل اور ملٹری اتھارٹی نہیں ہوتی ہے. وہی بات انہوں نے کہی کہ پولیٹیکل اور ملٹری اتھارٹی جب جنیدی کے ساتھ مل جائے گی،
This is all linked up. It all linked up. جب یہ جنیدی کے ساتھ ملے گی یعنی روحانی اور ریلیجس ڈائمنشن اس پولیٹیکل پاور کے ساتھ مل جائے گی Exactly. تو پھر وہ جو اتھارٹی ہوگی آپ اس کو سلطان کا نام دیں, بادشاہت کا نام دیں, خلافت کا نام دیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ اس کو ڈکٹیٹرشپ کہہ دیں, فرق کوئی نہیں پڑتا, جو مرضی نام دیں. اگر وہ بادشاہت دین کی روحانی اور دین کے ظاہری شریعت کو امپلیمنٹ کر رہی ہے تو پھر اس کے سمراٹ پھر اس کے جو سمراٹ ہیں, جو کمانڈ اور کنٹرول ہے, وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, جو حکم ہے وہ اللہ کا نافذ ہو رہا ہے, پھر وہ تھیوکریسی بھی نہیں ہے. دیکھیے تھیوکریسی کی دو ڈیفینیشنز مغرب دیتا ہے. ایک ڈیفینیشن تھیوکریسی کی ایک مولوی کی حکومت ہے, یہ ہے کہ وہاں پر اللہ کا قانون ہے. جہاں تک مولوی کی حکومت کا تعلق ہے, مسلمان تہذیب و سویلائزیشن میں کبھی بھی تھیوکریسی امپلیمنٹ ہوئی نہیں ہے. لیکن جہاں تک تھیوکریسی کی اگر ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہاں اللہ کا قانون نافذ ہوتا ہے, شریعت نافذ ہوتی ہے, تو 1400 سال کی مسلمان تاریخ میں لاکھوں مثالیں ایسی ہیں کہ بادشاہوں نے بھی شریعت نافذ کی ہے. اس کو آپ تھیوکریسی کہیں گے یا کنگشپ کہیں گے؟ نہ یہ تھیوکریسی ہے نہ کنگشپ ہے, کیونکہ ایک بادشاہ ہے جو شریعت نافذ کر رہا ہے. Exactly. یہ ایسے خوبصورت, جیسے ہم نے عرض کیا نا, کہ ایسے ڈائمنشنز ہیں کہ جن کو آپ ایگزسٹنگ لینگویج میں بھی, جو ماڈرن پولیٹیکل سائنس کی زبان ہے, اس میں آپ ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے. جو ہمارے دین کی اصطلاحیں ہیں, شریعت ہے, تقوی ہے, طریقت ہے, اس کو آپ انگلش میں ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے. Right. انگلش میں لفظ ہی نہیں ایجاد ہوئے جو ان کو ایکسپلین کر سکے. اسی طرح جب ہم اپنے پولیٹیکل تھاٹ پروسیس کی بات کرتے ہیں, خلافت کی بات کرتے ہیں, دینی روحانی سیاست کی بات کرتے ہیں, جنیدی اور ارشیری کی بات کرتے ہیں, تو ماڈرن پولیٹیکل تھاٹ پروسیس اس کو سمجھانے میں ناکام ہے. ہم خود انٹرپریٹ کریں گے, ہم خود سمجھائیں گے, اور ہم خود پراؤڈلی اون کریں گے اپنے ہیریٹیج کو, کہ جو ہماری وراثت ہے, جس کو ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ زید صاحب. اتنا کچھ ہم نے ڈسکس کیا ہے, یہ وہ نالج ہے جو کہیں پہ بھی اویلیبل نہیں ہے. انفیکٹ اگر ہم ریسرچ بھی کریں تو ایک بہت محدود حد تک ریسرچ ہم کر سکتے ہیں, لیکن اس کے بعد جو ہے آئی تھنک دس از ریئلی فیسینیٹنگ اینڈ ویری امیزنگ. تھینک یو ویری مچ. ویورز, اس کے ساتھ ہی براس ٹیکس کی آج تیسری ایپیسوڈ خلافت راشدہ کے سلسلے کی یہیں ختم ہوتی ہے. اپنی کوئریز, اپنے کویشچنز, آنسر, اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور بھیجیے گا اس حوالے سے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.